لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سامعین محترم، ماہ رمضان اپنے اختتامی مراحل طے کر رہا ہے۔ یہ چند ایام، چند دن اس کے آخری رہ چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان آخری ایام میں اپنے آپ کو، آپ احباب کو یہ نصیحت کرتا چلوں کہ بھائیو، یہ دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، ہم اپنی آخرت کی بھی کچھ تیاری کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور ایک مقام پر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بہت قریب ہے اور یہ لوگ اپنے حساب سے غافل۔ آج انسان سمجھتا ہے ابھی میری اتنی زندگی ہے، پھر اس کے بعد میری نسلوں کی زندگی ہے، پھر ابھی دجال نے آنا ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی بڑی نشانیاں پوری ہونی ہیں، تب جا کر قیامت آئے گی، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ ہے، ابھی بڑی زندگی دیکھی جائے گی۔ جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں تمہارا حساب بہت قریب ہے، اس کو دور مت سمجھنا۔ صرف اتنا سا وقت ہے کہ جب آپ کی سانس اکھڑ جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، فرشتہ آپ کی روح کو پرواز کرنے کے لیے آئے گا، اس وقت سے آپ کا حساب اور آپ کی آخرت کا سفر کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنازہ پہ قبرستان میں ایک میت کو دفنانے کے لیے پہنچے۔ اب قبر کے سر کے جانب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، یوں سر کو جھکایا ہوا اور زمین کی مٹی پر لکیر کھینچ رہے ہیں، خط کھینچ رہے ہیں۔ قبر کے مناظر کو ذہن میں تصور میں لایا اور اس کے مناظر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کائنات کے امام نے جب قبر کے مناظر کو سوچا، زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نیچے مٹی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیو، اپنی اس قبر کے لیے تم تیاری کر لو، اس قبر کے لیے ساز و سامان تیار کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ اور زمین کوئی دنیا کے اندر دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو، تو میں رب ذوالجلال سے دعا کروں مولا میرے ان بندوں کو قبر کا عذاب تو ذرا سنا دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا سخت ترین مرحلہ ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم سن لو، دیکھ لو، تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جب انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات اس کا رونا، چلانا، آوازیں نکالنا، تمام مخلوقات اس کا یہ واویلا کرنا سنتی ہیں۔ اللہ صرف انسان اور جن کو یہ آوازیں نہیں سناتے کہ وہ انسان ان کو برداشت نہیں کر پائے گا، اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ ہمارے آخرت کے سفر کی پہلی وہ گھاٹی ہے، پہلی وہ منزل ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے تو اس کی تیاری کر لی مبارکباد ہے، جس نے تیاری نہیں کی اللہ ایک ایک شخص پہ ایک ایک قبر میں 99 سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور ایک سانپ کو اللہ 70 منہ دے دیتے ہیں، اور ہر منہ کے اوپر 7 سرے ہوتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے گا 99 سانپ، اس کے اوپر 70 منہ، اور ہر منہ کے اوپر 7 سرے ہوں، تو مجھے بتلائیے اس انسان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرمایا وہ ایسے زہریلے سانپ ہیں، اگر ایک مرتبہ اس شخص کو ڈھس لیں تو 40 سال تک اس کا زہر محسوس کرتا رہے۔ اللہ اکبر! اور اتنے زہریلے سانپ اگر یہ دنیا کائنات کے اوپر ایک مرتبہ پھونک دیں قیامت آ سکتی ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، روئے زمین پہ کہیں آپ کو سبزہ نظر نہیں آئے گا، سارے کا سارا سڑ کے رہ جائے۔ ایک مرتبہ اگر وہ پھونک دے، ارے انسان تصور تو کر، آپ نے میں نے اس منزل کو طے کرنا ہے، ہر ایک نے اس گھر میں جانا ہے، کیا میں نے اس کی تیاری کر لی؟ اور دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں، دنیا کی نعمتوں میں پلنے والوں، دنیا کی حسن و جمال میں کھو جانے والوں، دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعاقب کرنے والوں، کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ کیا تم نے سوچا ہے کہ میں نے اپنے زاد راہ اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کیا تم نے سوچا ہے وہاں پر نہ تمہارے والدین ہوں گے، نہ تمہارے بیوی بچے ہوں گے، نہ تمہارے بہن بھائی ہوں گے، نہ تمہارے یار و دوست ہوں گے، نہ تمہارے عزیز و اقارب ہوں گے، نہ کنبہ قبیلہ ہوگا، نہ برادری ہوگی، نہ وہاں پہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ وہاں پہ صدارت اور وزارت کا روب اور دبدبہ ہوگا، نہ وہاں پہ یہ تمہاری طرح طرح کی سیاستیں چلیں گی، نہ وہاں پہ سینٹ کی ٹھاٹ باٹ ہوگی، نہ وسیع و عریض جگیروں کی کھدائی ہوگی، نہ قبضہ گروپوں پہ لمبے لمبے ہاتھ ہوں گے، نہ کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی ہوگی، نہ وہاں پہ سفارش کے لیے فضول کے چچا اور ماموں ہوں گے، نہ رشوت کے لیے مال حرام کی ریل پیل ہوگی۔ وہاں پہ تو تنہا ہوگا اور مٹی کا بستر ہوگا مٹی کا بچھونا ہوگا تو قبر کے کیڑے مکوڑے ہوں گے، ہوگا تو قبر کے سانپ اور بچھو ہوں گے، اگر ہوں گے تو وہاں پر رب ذوالجلال کی طرف سے بھیجے ہوئے آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے فرشتے تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، ہاتھوں میں ہتھوڑے تھامے ہوئے، اتنے بڑے ہتھوڑے اگر وہ یہ پہاڑوں پر مار دیا جائے تو یہ تمام پہاڑ ایک مار کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو کر آ جائیں۔ او امت مسلمہ، کیا تم نے اپنے اس دن کی، اس قبر کی تیاری کر لی ہے کہ تم نے اس جگہ پر اکیلے نے دفن ہونا ہے؟ تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، او میرے بھائیوں اپنے اس گھر کے لیے کچھ تیار کر لو۔ آج اگر اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھایا جاتا ہے بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، نیک کام کر لو، اللہ کی بغاوت سے باز آ جاؤ، برائیوں کو چھوڑ دو، اس بات سے اللہ نے روکا ہے مڑ جاؤ، آگے سے جواب ملتا مولوی صاحب آپ اپنا کام کریں، آپ کو ایک ہی کام ہے 24 گھنٹے ڈراتے رہنا، اللہ نے زندگی دی ہے جینے کے لیے، آپ ہمیں ہر وقت موت 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 سے نہ کھاتے رہتے۔ کیا کرتے آپ؟ پرانی باتیں کرتے ہیں، دقیانوسی ذہنیت کے مالک ہیں، جائیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری زندگی خوشی سے جینے دو، دیکھیں گے جب مریں گے دیکھی جائے گی، جب اٹھیں گے دیکھی جائے گی۔ اور میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی کچھ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا ملک الموت جب تیری روح کو پرواز کرنے کے لیے آئے گا تب دیکھی جائے گی؟ جب تم میت کی چارپائی پہ لیٹا ہوگا دیکھی جائے گی؟ جب تیری میت گھر کے صحن پر رکھی ہوگی دیکھی جائے گی؟ جب تیرا جنازہ تیری گلی سے گزر رہا ہوگا دیکھی جائے گی؟
جب تجھے امام اپنے سامنے رکھ کے جنازہ ادا کر رہا ہوگا دیکھی جائے گی، جب تو غسال کے سامنے پہ بس ہو کر لیٹا ہوگا دیکھی جائے گی، جب تجھے قبر کے اندر دفن کیا جائے گا منوں کے حساب سے مٹی تیرے اوپر ڈالی جائے گی دیکھی جائے گی، جب آسمان سے منکر اور نکیر تیرے پاس آئیں گے سوال و جواب کریں گے دیکھی جائے گی، جب قبر پہ تیرے پاس کیڑے مکوڑے آئیں گے تب کیا کہے گا دیکھی جائے گی، جب سانپ اور بچھو آئیں گے دیکھی جائے گی، جب آسمان سے اندھے اور بہرے فرشتے اپنے ہاتھوں میں گرز لے کر بیٹھیں گے دیکھی جائے گی۔ ارے کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں پہ اگر کام آئے گا تو رب ذوالجلال کی عبادت کام آئے گی۔ یہ دنیا کا تماشا، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کا ریل پیل، یہ دنیا کے حرام مال، یہ دنیا کی جائیداد، دنیا کے بنگلہ اور یہ طرح طرح کی نمائشیں جو تم نے ناجائز طریقے سے کمائی ہیں، ان کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، اس قبر کے اندر تجھے 1% فائدہ نہیں دے گا، یا تب بھی کہے گا دیکھی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس کی تیاری نہیں کی تو پھر اللہ آسمان سے 2 فرشتے بھیجے گا، آنکھوں سے اندھے ہوں گے تاکہ دیکھ کر ان کو ترس نہ آ جائے، کانوں سے بہرے ہوں گے کہیں اس کی چیخو پکار سن کر ان کو ترس نہ آ جائے، اور اتنے بڑے ہتھوڑے ہیں ایک مرتبہ اگر پتھر پر پہاڑ پر مارا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی بن جائے۔ ارے مسلمان، کیا تیرے اندر اتنی قوت موجود ہے کہ تم ان ہتھوڑوں اور گرزوں کا مقابلہ کر سکے؟ کیا آج تیرے پاس اتنی قوت موجود ہے تم کیڑے مکوڑوں کا مقابلہ کر سکے؟ کیا آج تمہارے پاس اتنی قوت موجود ہے کہ تم ان سانپوں اور بچھوؤں کا مقابلہ کر سکو؟ اگر تو تمہارے پاس طاقت ہے، جرت ہے، غرور و تکبر ہے، تمہاری زندگی میں آنا ہے، تمہیں اپنے آپ پر بڑا غرور ہے، تو پھر تم آزما کے دیکھ لینا، وگرنہ یاد رکھنا میرے نبی تو یہ فرما کر گئے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیو یہ قبر کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ، اس کے لیے تیاری کر لینا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو وہ تو جب قبرستان جاتے تھے بے ساختہ رونا شروع کر دیتے تھے، اتنا روتے تھے حتیٰ یبل لحیتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے تر کر لیتے تھے، اتنا زاروں کے تار روتے تھے۔ فاروق اعظم جیسا عظیم الشان لیڈر جب وہ قبر کے مناظر کو یاد کرتے اتنا روتے، احادیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اتنا روتے، رو کر ان کے دونوں رخساروں پر سیاہ لکیریں پڑ چکی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا روتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا فانی سے جانے لگے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا دنیا سے جانے کا خوف ہے؟ دنیا سے جانے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا لوگوں میں دنیا سے جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں آگے سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ راہ میرے پاس بہت کم ہے، میں تو اپنے آخرت کے سفر کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام نے قبر کا منظر بیان کیا، دیکھ کر یہ نہیں کہا، سن کر یہ نہیں کہا دیکھی جائے گی کوئی بات نہیں، جب اٹھیں گے دیکھی جائے گی، فوراً کہنے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہ دینا پڑتا۔ حضرات محترم، یہ تو نبی کے صحابہ کا طرز عمل تھا، ان کی زبانوں پہ میرا جسم میری مرضی یا دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے، دنیا خوشی سے گزارو، اللہ نے جینے کے لیے بنائی ہے، تم موت کی بات کرتے ہو، ایسے جملے ایسے نغمے نہیں کہے تھے۔ ہر انسان کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، قبر کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ میرے آقا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کر گئے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیو قبر کی تیاری کر لو، میں نے اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی اور نہیں دیکھی۔ قیامت تک کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا، اگر کوئی اچھا ہے تو وہ خوشی میں رہے گا، اگر کسی نے تیاری نہیں کی قیامت تک اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہوتا رہے گا۔ اور پھر اس سے اگلا سٹیپ وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک حشر کا منظر ہے، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طرح کا تذکرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ملحاقہ،
وما أدراك ما الحاقة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. کہیں اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، آسمان جب لپیٹ میں لے لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب یہ جانوروں کو 10 ماہ کی اونٹنی حاملہ اونٹنی اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، خوف کے مارے تمام درندے اور جانوروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب یہ سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب یہ جسموں کے اندر روحوں کو داخل کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب یہ دنیا کے اندر بے گناہ لوگوں کو جن کو قتل کیا ہے ان کو اٹھا کر پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ارے کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تمہارے نامہ اعمال صحیفے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کو اتار لیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو تمہارے قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی کائنات کے اندر کیا عمل کر کے آیا ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علما نفس ما قدمت واخرت، جب آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین اپنا سینہ چاک کر دے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی بن کے ریت بن کے اڑا دیے جائیں گے، اور یہ تمام زندگی کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ آسمان نہ رہے گا، یہ زمین نہ رہے گی، اللہ آسمان بھی تبدیل کر دے گا، زمین بھی تبدیل کر دے گا. جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، جس دن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہے. کائنات کے امام نے فرمایا ہر انسان اپنے گناہوں کے حساب سے، کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی ناف کے برابر، کوئی گردن کے برابر، کوئی ایسا بد نصیب بھی ہوگا جس کی زندگی کے اندر اتنے گناہ ہیں، سارے کا سارا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور وہ ایسا منظر ہوگا. حدیث مبارکہ میں ہے مشکل سے اس دن انسان کو 2 قدم زمین پر رکھنے کو جگہ ملے گی، ایسا خوفناک منظر ہو گیا، آنکھیں پتھر آ جائیں گی، دل منہ کو آئے گا، اور یہ دل دہل کے رہ جائیں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. خوفناک منظر ہوگا جس کے بارے میں رب ذوالجلال بھی فرماتے ہیں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو یوں پھینک دے گی، اڑا دے گی. آج ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے اور اتنی محبت کرتی ہے. اللہ نے اپنے پیار کی نسبت ماں سے رکھی، باپ سے نہیں رکھی. کہا میں تیری ماں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہوں. لیکن وہ محبت کرنے والی ماں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کا دن ہوگا، اس کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو یوں پھینک دے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور حاملہ خواتین اپنے حمل کو گھرا دیں گی. یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ننھے منھے بچے اس جرم کی وجہ سے، اس دن کے خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے. اور جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن وہ انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے جان چھڑائے گا، اپنے بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا، اپنی بیوی سے جان چھڑائے گا، اپنے بیٹوں سے جان چھڑائے گا، اپنے عزیز و اقارب سے بھاگے گا. مولا ان تمام کو، میرے ماں کو، میرے باپ کو، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میرے بہن بھائی کو، میرے عزیز و اقارب کو، تمام کو جہنم کے اندر پھینک دے، مجھ اکیلے کو بچا لے.
यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, ऐसा खौफनाक मंजर होगा, तमाम को जहन्नम के अंदर फेंकने और अपने आप को अकेले को बचाने के लिए उस इंसान उस वक्त सदाएं लगा रहा। अल्लाहु अकबर। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फ़ी ऐशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। क़यामत का दिन होगा, नामा अमाल थमाए जाने लगे। जिस इंसान को दाएं हाथ में दिया जाएगा वो तो खुश नसीब है। वो लोगों को आवाज़ें लगाएगा, सदाएं लगाएगा, ऐलान करेगा, हाओ मुक़रऊ किताबिया, आओ लोगों मेरे नामा अमाल को पढ़ो। ये देखो मैंने कायनात के अंदर जिंदगी बसर करके कैसी किताब तहरीर की है। आओ, रब्बे ज़ुल जलाल ने आज मुझे उस नेमत के बदले में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाई। लेकिन अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, फयक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय काश आज मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही ना जाता। वलम अद्र मा हिसाबिया, आज मुझे मेरे हिसाब का इल्म ही ना होता। मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, मैंने दुनिया के अंदर जो माल कमाया था, जो डॉलर कमाए थे, जो रुपया और पैसा जमा किया था, बैंक बैलेंस बनाया था, जायदाद बनाई थी, बंगला बनाया था, कोठी मकान महल्ला बनाया था, मा अगना अन्नी मालिया, मेरा सारा माल और दौलत, मेरे सारे जायदाद, मेरे सारे बंगले, मेरे सारे मालिकानत, ये सारा कुछ मेरे कुछ काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी चौधराहट, मेरा बड़ापन, मेरी सदारत, मेरी वजारत, मेरे ओहदे, मेरा बड़ा होना, आज सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। जहाँ पे ना रिश्वत चलती है, ना जुल्म होता है, ना इंसान की दहशत चलती है। रब्बे ज़ुल जलाल के सामने अरे कौन आंखें ऊंची करके दिखाएगा। वो तो वो दिन होगा जिस दिन मालिक कायनात सातों आसमानों को, सातों ज़मीनों को अपने एक हाथ पे लपेट कर अल्लाह पूछेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल जब्बारून, और दुनिया के अंदर सरकशी करने वालों आज कहाँ हो? दुनिया के अंदर तकब्बुर करने वालों आज तुम कहाँ में चले गए हो? हर तरफ सन्नाटा छाया होगा। अल्लाह फिर ऐलान करेंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अगर बादशाहत है तो वह रब्बे ज़ुल जलाल की है, जो ज़बरदस्त गालिब और क़ुव्वत वाला। अल्लाह अकबर। उस दिन इंसान को उसका नामा अमाल थमाया जाएगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ऐ मेरे बंदे अपना नामा अमाल पढ़ ले, खुद ही पढ़ ले और तू इसको पढ़ता जा। आज तू खुद ही अपने हिसाब के लिए काफ़ी है, किसी और को मुदाखलत की ज़रूरत ही नहीं है। उस दिन वो इंसान अपना नामा अमाल पढ़ेगा। उस दिन वावेला करेगा, ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा। हाय इसके साथ तो क्या हो गया, न इसने कुछ छोटी बात छोड़ी है, न बड़ी बात छोड़ी है, न मैंने जो वो काम छुप कर किए थे इसने वो छोड़े, जो मैं ऐलानिया किए न इसने वो छोड़े, हर एक को इसने यहाँ पे तहरीर कर दिया है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ दुनिया में किया अपने सामने लिखा हुआ पा ले। अल्लाह कहते हैं वनज़अू, हम उस दिन इसके लिए तराजू मेज़ान मुकर्रर करते, ला ज़ुल्म, उस दिन कोई जुल्म की बात नहीं होगी। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ऐशतिर राज़िया वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। इंसान के अमाल का माप होगा, तोले जाएंगे, तराजू में रखा जाएगा। हाँ, जिसके नेक अमाल ज़्यादा हुए फ़हुव फ़ी ऐशतिर राज़िया, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेगा। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को भुला दिया, कुरानी तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया, देखी जाएगी। अरे तुझे रसूलुल्लाह का पैगाम सुना रहा हूँ, अरे देखी जाएगी।
अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़िनो, जिसके नामा अमाल में नेकियां ही बहुत कम है, गुनाह है, उस इंसान के लिए तबाही है, हलाकत है, बर्बादी है, जहन्नम उसका ठिकाना होगा। और ऐसा खौफनाक मंजर होगा, उस दिन वो इंसान घबराएगा, वावेला करेगा, मातम करेगा, अपने आप को पीटेगा, मैंने क्या कर लिया। और वो इंसान उस दिन चिल्लाएगा, अल्लाह हमें इस हशर के अज़ाब से महफूज कर ले, चाहे हमें मौत अता फरमा दे, चाहे हमें जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे, हमें हशर की सख्ती से महफूज फरमा दे। उस दिन इंसान रोएगा, उस दिन यहाँ तक कहेगा मुझे जहन्नम के अंदर फेंक दे, मुझे हशर की सख्तें बर्दाश्त नहीं होती। उस नादान को इतना नहीं पता, हशर से आगे जहन्नम में और ज़्यादा खौफनाक मंजर। जहन्नम को छोटा अज़ाब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जहन्नम इतनी बड़ी है, अल्लाह के फरिश्ते 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते जहन्नम को पकड़कर मैदान हशर में लेकर आए। अल्लाह, 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते उस जहन्नम को मैदान हशर में लेकर आएंगे। और उसकी गहराई का आलम क्या है। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा बैठे हुए, अचानक जोरदार आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की। पूछा सहाबा मालूम है क्या हुआ? ला या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी नहीं मालूम। कहा आज से 70 साल कबल एक पत्थर जहन्नम के अंदर फेंका गया था, आज वो ज़मीन की तह पे जाके गिरा है, तो उसकी आवाज़ आई है जहाँ से आप जहन्नम की गहराई का अंदाज़ा लगाएं। और कैसी खौफनाक आग है, आग इस दुनियावी आग से 69 गुना ज़्यादा गर्म और सख्त स्याह आग है, जिसके अंदर इंसान को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देगा। अल्लाह, अपना हाथ भी दिखाई नहीं देगा। उस जहन्नम के अंदर आग के सतून होंगे, किसी को जहन्नम के सतूनों के साथ बांधा गया है, किसी को हथौड़ों और गुर्जों का अजाब दिया गया है। जहन्नम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन लोहे के हथौड़ों और गुर्जों के साथ इंसान को अजाब देंगे। और इतने इतने बड़े हथौड़े, इतने इतने बड़े गुर्ज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर वो एक हथौड़ा रूए ज़मीन पर रख दिया जाए, तमाम इंसान, तमाम जिन मिल जाएं, उस एक हथौड़े को सारे मिलकर उठा नहीं सकते। अल्लाह अकबर, तमाम इंसानियत और जिन मिल जाएं, एक हथौड़े की उठाने की कुव्वत नहीं है। क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर उस इंसान को उस हथौड़े के साथ आज़ाद किया जाए। अल्लाह अकबर। अरे मुसलमान, क्या आपने उसकी तैयारी कर ली है? क्या आपने उसके लिए कुछ तैयारी की है? जो मेरे नबी फरमा कर गए, या इख़वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अलू, ऐ मेरे बंदो, इसके लिए तैयारी कर। उस जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक गर्दन देंगे, जिसकी 2 आंखें होंगी जिससे वो देखेगी, 2 कान होंगे जिससे वो सुनेगी, एक ज़ुबान होगी जिससे वो बोलेगी। उस जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ुबान देंगे। और उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के आज़ा को ज़ुबान देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हमारी ज़ुबानों को ताले लग जाएं, हमारी ज़ुबानें हरकत नहीं करेंगी। फिर हमारे हाथ जिससे हमने जुर्म किए, जिसको हमने ज़ियादती के लिए बढ़ाया, उस दिन ये हमारे हाथ बोल बोल कर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हमारे ये कदम, ये पाँव जिसके साथ हम बुराई की तरफ बढ़ कर गए हैं, उस दिन ये हमारे खिलाफ बोल कर गवाही देंगे। उस दिन इंसान ववेला करेगा, लिमा शहिदतुम अलैना, अरे तुम तो मेरे हाथ हो, मेरे पाँव हो, मेरा जिस्म हो, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी हिफाजत करता रहा, तुम्हें खिलाया, तुम्हें पिलाया, तुम्हें तवानाई दी, मैंने तुम्हें पाला पोसा, तो अपने जिस्म की मैंने हिफाजत की। आज इस मुश्किल घड़ी और लम्हे में तुम्हें रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मेरे खिलाफ गवाहियाँ दे रहे हो। ये आज़ा, ये हाथ, ये पाँव, ये कदम, ये जिस्म का एक एक अंग उस वक़्त कहेगा,
ارے مسلمان، ہم تیرے کہنے پر نہیں، ہم ایک رب ذوالجلال کے کہنے پر بول رہے ہیں۔ اس رب نے ہمیں حکم دیا، اس رب نے ہمیں قوت گوجائی دی ہے، اللہ کے حکم کی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تجھے رب کا حکم تھا، تو نے زندگی میں نہیں مانا، تیرا نصیب، تیری قسمت۔ آج ہمیں رب نے حکم دیا ہے، جو حقیقت ہے ہم سچی بات رب ذوالجلال کے سامنے بیان کریں۔ اس انسان کو جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ اللہ کہیں گے جس نے اس دن کی تیاری نہیں کی، اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اس کو باندھو، گھسیٹ کر جہنم کے وادی میں پھینک دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہاں پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان ترسے گا ایک ایک قطرے کو۔ افیضوا علینا من الماء۔ جہنمی جنت والوں سے ترسیں گے، مطالبہ کریں گے، ان کی منتیں سماجتے کریں گے، ایک گھونٹ ہی ہماری طرف بھیج۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اور تم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرایا، آج اللہ نے یہ نعمت تم پر حرام کر دی ہے۔ کیا ذلت ہوگی، کیا مسکنت ہوگی، کیا رسوائی ہوگی۔ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، جنتیوں سے پانی کی ایک قطرے کی بھیک مانگ رہا ہے، آگے سے جواب ملے گا رب ذوالجلال نے تم پر حرام کر دیا۔ کیا منظر ہوگا۔ اللہ 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 رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اس دن فرمایا انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ اسے پانی کا ایک قطرہ مل جائے۔ جب وہ پانی کا قطرہ مانگے گا، اللہ کہتے ہیں ہم دیں گے، پانی دیں گے تجھے، لیکن کھولتا ہوا پانی، گرم پانی۔ جب وہ پینے لگے گا، قریب کرے گا، جسم کی ساری یہ کھال ادھڑ کے رہ جائے گی اس کی تپش کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اس کو پینا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھنا اس دن وہ جسم یہ جسم نہیں ہوگا، اتنا تمہارا جسم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکو۔ اس دن 63 فٹ 63 ہاتھ، کتنے 63 فٹ علماء نے بیان کیا، 42 ہاتھ انسان کی یہ جلد اور چمڑا اس کی موٹائی ہوگی۔ یہ ساری 42 ہاتھ کی موٹائی کی یہ جو چمڑا اور جلد ہے، یہ بھی اس پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے پگھل کے رہ جائے۔ اللہ، کھولتا ہوا پانی دیا جائے۔ کھانے کے لیے مانگے گا، اللہ کہے گا تمہارا انتظام موجود ہے، تھور کا دخل تمہارے پاس موجود ہے، اس کو کھاؤ۔ زہریلا درخت ہے، جہنم کے تہہ میں اس کی یہ جڑیں موجود ہیں، وہاں سے اس کا اگنا ہے، اب اس کو کھایا جائے گا۔ زہریلا خاردار وہ درخت ہے، اتنا زہریلا، اتنا زہریلا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کا اگر ایک قطرہ زمین کے اوپر پھینک دیا جائے، کائنات کے اندر قیامت تک کبھی آپ کو ہریالی اور سبزہ نظر نہیں آئے گا۔ تمام چیزیں سیاہ ہو کے رہ جائیں گی، گل جائیں گی، سڑ جائیں گی۔ ایک قطرہ پیو گے، لیکن یاد کرو، تصور کرو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہم نے تیاری نہ کی اور جانا پڑ گیا تو پھر وہاں پہ زندگی کا مقام کیا ہوگا، کیسی زندگی ہو، کیسے گزارے۔ اور اگر پینے کے لیے مانگو گے، اللہ کہیں گے تیرا انتظام موجود ہے، ہاں ہم نے تیرے پینے کا انتظام کیا ہے۔ یا اللہ کیا کیا ہے؟ ارے تیرے زخموں سے نکلنے والا جو خون ہے، تیرے زخموں سے نکلنے والی جو پیپ ہے، جو گندا پانی ہے، آج تم اس کو پی کر اپنی آگ کو بجھاؤ گے۔ یہ دنیا نہیں ہے جہاں پہ تم مستیاں کر لو، اپنی من مرضی زندگی گزارو، جہاں پہ تمہاری منرل واٹر کے نیچے بات نہیں ہوتی، کولڈ ڈرنک کے نیچے بات نہیں کرتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اگر تم نے تیاری نہیں کی ہے تو زخموں سے نکلا ہوا خون اور پی پی کر اپنی پیاس کو بجھانا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ تمہاری پیاس نہیں بجھ پائے۔ تو میرے نبی فرما کر گئے، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیو، اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کرو۔ اور اسی کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا، اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم
وہم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب بہت قریب ہے اور یہ لوگ دنیاوی زندگی میں غفلت میں اٹکے ہوئے، دنیاوی رسومات، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں مگن ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ کب وہ کون سا وقت آ جائے گا، میری روح پرواز کر جائے گی، میرا آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زاروں کے تار رو رہی، کائنات کے امام نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی؟ کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد آ گیا، جہنم کا عذاب یاد آ گیا، آخرت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ قیامت کے دن ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ہمیں بھولیں گے تو نہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ، قیامت کے دن 3 موقع ایسے ہوں گے جس دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن موقعوں پر تمہیں یاد نہیں رکھ پاؤں گا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اس وقت ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پہلا وہ مرحلہ جب نامہ اعمال تقسیم کیے جا رہے ہیں، نہ جانے میرے دائیں ہاتھ میں آنا ہے یا بائیں ہاتھ میں آنا ہے، میری تقدیر اور میری قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، میں جنت کے خوبصورت محلات میں جانا ہے یا جہنم کی وادیوں میں نے جانا ہے۔ اس وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ دوسرا مرحلہ جب نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، وزن کیا جا رہا ہوگا، اس وقت معلوم نہیں میری نیکیاں بڑھتی ہیں یا میرے گناہ بڑھتے ہیں، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تیسرا وہ منظر جب تمہیں پل صراط سے گزرنا ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ کا یہ حتمی اٹل طے شدہ فیصلہ ہے، ہر ایک نے اس سے گزر کر جانا ہے۔ اس کے گزرنے کے موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیات کو سن کر اتنا روتے، ایک مرتبہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا۔ یہ آیت پڑھی، اتنا روئے کہ اس رونے کی وجہ سے بیمار ہو گئے، لوگ ان کی تیمارداری کے لیے آتے تھے، عمر کیا ہو چکا ہے؟ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، مجھے رب کا قرآن تڑپا رہا ہے کہ تیرے رب کا عذاب ضرور آنے والا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں پہ تار رو رہے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھا معاذ کیوں روتے ہو؟ کہا رب ذوالجلال نے 2 مٹھیاں بھری ہیں، ایک کو جنت کے اندر داخل کر دیا، ایک کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ اب معاذ کو نہیں معلوم میرا شمار جنتیوں میں سے ہوگا یا جہنمیوں میں سے ہوگا، مجھے اپنی آخرت کی فکر لاحق، لیکن آج ایک میں ہوں جو صبح و شام اللہ کا کلام بھی پڑھتا ہوں، سنتا بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھی سنتا ہوں، احادیث مبارکہ کو سنتا ہوں، لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، میری زندگی ویسی کی ویسی ہے، میرے شب و روز میرے لیل و نہار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کو، پیغام کو پلے باندھ لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، قیامت بھی سنور جائے گی۔ یا اخوانی لمثل ھذا فعلتم، او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی اس قیامت کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، اسی میں ہی نجات ہے۔ وگرنہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان جہنم میں جائے گا اتنا روئے گا کہ اگر اس کے آنسوؤں کی وجہ سے کشتیاں بھی چلانا چاہے تو اس کے آنکھوں کے آنسوؤں میں کشتیاں بھی چل سکتی ہیں، لیکن اب کیا پچھتائے ہدہد جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس دن، اس لمحے، اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں آج وقت موجود ہے، آج تمہاری زندگی کے سانس موجود ہیں، آج تمہیں اتنا رونا نہیں پڑے گا کہ تمہارے آنسوؤں میں اللہ تعالیٰ کشتیاں بھی بہانا چاہے تو بہہ جائیں، نہیں، آج اللہ نے تم سے ایک آنسو کا مطالبہ کیا، ایک آنسو۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے الفاظ، لن يدخل النار رجل من بکا من خشیت اللہ، وہ شخص جو اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھ سے ایک آنسو بہا دیتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔
آج وقت ہے اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو جاؤ، تنہائیوں میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، معافیاں مانگ لو، تڑپ جاؤ، اپنی قیامت کو سنوار لو، وگرنہ یاد رکھنا اگر آج تم کھیل تماشے میں لگے رہے، تم نے ساری آیات اور احادیث مبارکہ کو پس پشت ڈال دیا، تو قیامت کے دن تمہیں اتنا رونا پڑے گا کہ تمہارے آنسوؤں میں کشتیاں بھی بہہ سکتی ہیں، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ چاہتے ہو، اپنی آخرت میں نجات چاہتے ہو، تو دنیا کے اندر رب ذوالجلال کے سامنے آؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، آخرت کی تیاری کر لو، ایک آنسو بہا لو، صرف ایک آنسو کی ڈیمانڈ۔ فرمایا جس نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو بھی بہا لیا، وہ آنکھ کبھی جہنم کے اندر داخل نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، یا رب لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد، اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الشكر كله إلهنا يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے میرے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا تیرے گناہ گار بندے، خطا کار بندے، سیاہ کار بندے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے گھر کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، گداگر ہیں، سوالی ہیں، منگتے ہیں، اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ میرے مولا جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا خطا ہو گئے، اللہ ہم سب کو تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، مولا ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ حشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ جنت الفردوس کے داخل نصیب فرما دے، اللہ جنت الفردوس کے داخل نصیب فرما۔ میرے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت ہمارے حق میں کر دینا، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے اللہ جتنے تنگ دست ہیں سب کی تنگ دستیاں دور فرما، اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضے اتارنے کا اسباب پیدا فرما، یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے اللہ جتنے بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، میرے اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو تیرے گھر میں آئے بیٹھے ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ تو جو تیرے گھر کو آباد کر رہے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ جتنے تیرے گھر میں آئے بیٹھے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی نحوستوں سے محفوظ فرما، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہم پر رحمتیں نازل فرما، اے میرے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ ہم میں سے سب کے جس کے یا اللہ والدین، بہن بھائی، اولاد، عزیز و اقارب، اساتذہ، تلامذہ جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکا ہے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ ان کو جنت کا لباس عطا فرما، یا اللہ ان کو جنت کا بستر عطا فرما، اللہ ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما، میرے مولا ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما لینا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب